اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں چھوڑنا تو آپ کو حیرانی نہیں ہوگی۔ ایس ٹی ایچ میں ہم آپ کو سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن میں آنے والے اس فیصلے کے دوران بتا چکے ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ دے دی گئی تھی، ان کے خلاف تمام مقدمات کو فارغ کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تمام آنر کے ساتھ ریسٹور بھی کر دیا تھا اپنی پوزیشن میں۔ اس دوران ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ چھوڑنے کی۔ اس کوشش کا عکس آپ کو نظر آیا۔ حکومت کی طرف سے دوہرے ریویو کی پٹیشن درخواست جو وہ دائر کی گئی، جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس اعتراض کے ساتھ واپس کر دی کہ ریویو کی گنجائش موجود اب نہیں ہے، کیونکہ ریویو کا جو آپشن تھا وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ ماننا تھا کہ جو دائرہ کار ہے جس کے ذریعے ریویو پٹیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا، اس کو ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور ایف بی آر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اثاثوں کی تحقیقات کی باقاعدہ اجازت دی جائے۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ ہمارا موقف طریقے سے نہیں سنا گیا، ایف بی آر کو صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا، اور ان محرکات کے پیش نظر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات والے جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے کھولا جائے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فی الحال رجسٹرار کے لیول کے اوپر اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اپنی کریڈیبلٹی، اپنی تمام تر ساکھ، اپنی تمام تر عزت داؤ پر لگانے کو تیار ہے؟ دو تین محرکات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا براہ راست تعلق اب ایک ذاتی اناد اور دشمنی سے بھی ہے۔ حکومت کا خیال ہے، عمران خان صاحب بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کے اوپر موجود ہونا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے براہ راست عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے اثاثوں کے بارے میں، ان کے تمام جو معاشی معاملات ہیں ان کے بارے میں اپنی اس کیس میں درخواستوں میں بہت سی جگہوں پہ حوالے دیے۔ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ حوالے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگرچہ فی الحال موجودہ سپریم کورٹ کے جو ان کے سینئر ججز ہیں، چیف جسٹس سمیت، انہوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ یا کیس نہیں سن سکتے، لیکن یہ حالت زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ تو ایک خطرہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ میں ناقابل قبول ہے، اور اس لڑائی کو ہم ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں کتنی بھی عزت ہم نہ گنوائیں، کتنی بھی قانون کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ تو ایک ذاتی آپ کو لڑائی عمران خان صاحب کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ 2023 کے اندر چیف جسٹس بنیں گے، اگر درمیان میں ان کے ساتھ کوئی اور ہاتھ نہ کر دیا گیا تو وہ سینیورٹی کی بیس پر ہوتا ہے۔ یہ ایک تلوار ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے جو باقی ماندہ نمائندگان ہیں، جو فروغ نسیم ہیں، ان کے نمائندے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور لاء منسٹر ہیں، ان کے سر کے اوپر یہ لٹکی ہوئی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ ان تمام درخواستوں میں بطور جماعتیں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نبرد آزما رہی ہیں، تو اب ان کا کو خطرہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کے عہدے پر وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد تمام پرانے مدعے کھولے جائیں گے جو موجودہ بعض جج صاحبان جو ہیں اپنی وجوہات کی بنیاد پر نہیں کھول پا رہے، اور ان کے اندر بغض اور اناد نہیں ہے، ان تمام مدعوں کے اندر بہت بڑے بڑے فائنینشیل اور سیاسی اور آئینی گھپلے موجود ہیں۔ تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ابھی تو بطور جج یہ قابل قبول نہیں ہے، جب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر معاملہ کتنا خراب ہوگا۔ اور تیسرا معاملہ مقتدر حلقوں کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریڈ سرکل میں مارک کرنے کا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہے وہ کوئٹہ کے اندر جو اندرناک واقعہ ہوا، جو بار کے اوپر اٹیک ہوا دہشت گردی کا، اس کی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، فیض آباد مذہبی جماعت کا دھرنا ہوا، اس کے اوپر ان کی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو کلیئر کٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں ایک سٹینس نظر آتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، مقتدر حلقے نہیں چاہتے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی رو کے اندر بہتے جائیں، اور آنے والے مہینوں اور سالوں میں جو کروشل ہیں، جس کے اندر ملٹری ہائی کمانڈ نے تبدیل بھی ہونا ہے، موجودہ بہت سارے لوگوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، نئے لوگوں نے کمان سنبھالنی ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے وہ تمام طاقت، وہ تمام تحفظ، وہ تمام اثر و رسوخ عملاً غائب ہو جاتا ہے، جس کے چھاتے تلے آپ بہت سارے کام چھپا سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہوگا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے تو تب وہ تمام فائلیں کھولی جا سکتی ہیں جب جن فائلوں کے اندر سے وہ مواد نکلے گا جو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ 3 بڑے آپ کو فیکٹرز نظر آتے ہیں. اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے، یہ مانتے ہوئے کہ کسی بھی شخص کو، بھلے وہ جج ہو یا جرنلسٹ ہو یا جرنیل ہو یا سیاستدان ہو، اس کو قانون سے اوپر ہو کر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صرف اس وجہ سے آپ قانون کو موم کی گڑیا بھی نہیں بنا سکتے کہ کسی شخص کا چہرہ آپ کو ناپسند ہے اور آپ اس کو ہر حال میں نیچے گرانا چاہتے ہیں. تو قانون آپ کے گھر کی باندھی نہیں ہو سکتا. ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کیس چلتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اور مسلسل کاوش نظر آتی ہے، اور کاوش ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں، اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی معاملہ تھا کہ دوبارہ سے حکومت نے یہ کوشش کی جو فی الحال کارگر ثابت نہ ہوئی. مزید معاملات بھی آپ کے سامنے دیکھیں گے، اور ججز بھی ہیں 2 جن کے خلاف فائلیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ فائل سامنے آ سکتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہی حکومت ہے جو اپنی طرف سے الزام لگا کر اپنے جو کسی زمانے میں رائٹ ہینڈ مین ہوتے تھے جہانگیر خان ترین، ان کو کنسیشنز دینے کو بھی تیار ہے. اب جہانگیر خان ترین کے گروپ کی طرف سے اگر آپ بات چیت سنیں تو جو رپورٹ مرتب کروائی گئی ہے اس میٹنگ کے بعد، جس میں جہانگیر ترین بھی موجود تھے اور عمران خان بھی موجود تھے، اس میں جو معاملات طے پائے، اس رپورٹ کے اوپر جو خبریں بنی ہیں اور راجہ ریاض نے جو کہا ہے کہ جہانگیر خان ترین کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اپنے پسندیدہ ساتھیوں جن سے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ تمام قوانین کو پامال کرتے ہوئے رپورٹیں ان کا اجرا کروا رہے ہیں اور ان میں ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے. اگرچہ حکومت کے بعض نمائندگان نے اس کو کنٹیسٹ بھی کیا ہے، لیکن فی الحال رپورٹ کے بارے میں رپورٹ یہی ہے کہ جہانگیر ترین کو اس میں کافی کنسیشن دی گئی ہے. تو ایک طرف جہانگیر ترین کے لیے خاص قسم کی کنسیشن دی جاتی ہے اور باقاعدہ بھاؤ کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل پریشر سمجھتے ہوئے، معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قانون کو ایڈجسٹ کروایا جاتا ہے اور اس معیار کو کمپرومائز کیا جاتا ہے جو آپ نے خود متعین کیا ہے لوگوں کو پرکھنے کا. اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا ایک جج ہے جس کے خلاف آپ نے ہر حال میں تمام ہتھیار استعمال کرنے ہیں. تو یہ آپ کو پاکستان کے نظام کی خرابیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تمام دعوے کہ قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور قوموں کی تباہی اسی سے ہوتی ہے، وہ تمام دعوے جو ہیں دھرے کے دھرے نظر آتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا ایک جج جس کے پیچھے آپ پچھلے 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں، اس کی جان آپ چھوڑ نہیں رہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چلنے والی کیمپین جو ہے اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق بغض سے ہے، اس کا تعلق تعصب سے ہے، اس کا تعلق خوف سے ہے. اور یہ بغض، تعصب اور خوف پر مبنی جو کیمپین ہے یہ جاری رہے گی، اسی طریقے سے جاری رہے گی جس طریقے سے اپنے من پسند کے لوگوں کو چھوٹ دینے کی کیمپین جاری ہے.